گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرور انبیاء، حبیب کبریا، نور خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس مسلمان کے والدین ہیں اور وہ صبح کو ان کی خیریت دریافت کرتا ہے اور والدین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمانبردار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر والدین میں سے ایک ہی ہے تو 1 دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ اور جو اس حالت میں صبح کرے کہ ماں باپ کے بارے میں وہ اللہ عز و جل کا نافرمان ہے، تو اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک ہے تو 1 دروازہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا گیا اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، تو والدین اگر بالفرض ظلم بھی کریں تب بھی اس نے سلوک کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو ماں باپ چاہے کتنا بھی ظلم کریں، ماں باپ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہوگا، اور ہم ماں باپ کی نافرمانی اب بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ماں باپ شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دیں تو اب ماں باپ کی اس معاملے میں فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ یہاں تک ہے کہ اگر والد اندھا ہے، کافر بھی ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے بت خانے میں پہنچا دو، مندر میں چھوڑے آؤ، تو ماں باپ اس اندھے والد کو یا اندھی ماں کو بت خانے میں اولاد چھوڑنے نہ جائے، یہاں فرمانبرداری نہیں ہے، مگر یہ کہے کہ مجھے بت خانے سے گھر لے آیا کرو، والد اندھا ہے، کہتا کہ بت خانے سے مجھے گھر پہنچا دیا کرو، تو یہاں والد کی اطاعت کرنی پڑے گی، اندھے ماں باپ کو بت خانے سے گھر لانا ہوگا، اتنی ماں باپ کی اہمیت ہے۔ تو جہاں جہاں شریعت کی خلاف ورزی کا کہیں وہاں نہیں مانیں گے۔ ماں باپ کہتے ہیں جھوٹ بول دو، چرا کے لاؤ، جماعت سے نماز مت پڑھو یا نماز ہی مت پڑھو، جہاں شریعت کا حکم ہے وہاں ماں باپ کی نہیں مانیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ، سلطان باقرینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب محتر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعے کو زیارت کے لیے حاضر ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دے گا، اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت کچھ اس طرح بھی ہے، مضمون یہ ایک روایت میں کہ جو اپنی ماں یا باپ کو 1 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھے اس کو ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ حج مبرور یعنی مقبول حج۔ عرض کیا گیا کہ دن میں اگر کوئی دفعہ تو دیکھے، یہ 50 یا 100 یہ ایک مطلب مثال ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا مجھے 20 دفعہ سمجھایا مانتا نہیں، تو یہ ایک مطلب مبالغہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ بارہا 20 مرتبہ یعنی بارہا، 100 دفعہ کہتا ہوں پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب بھی بارہا، نہ کہ 99 اور 100، یہ مراد یعنی 100 کا یا فگر نہیں۔ تو اسی طرح مطلب ہے کہ یہاں بھی کہ کئی بار دیکھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو اتنے ہی حج مبرور کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے مطلب جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو یار بڑے خوش نصیب ہیں ان معنوں میں، تو کہ ان کو تو بالکل رج کے والدین کی زیارت کرنی چاہیے اور روز کرنی چاہیے، دن میں بار بار کرنی چاہیے، جان جان کر ماں باپ کو دیکھنا چاہیے، رحمت کی نظر سے، محبت والی، پیار بھری، ہمدردی والی۔ تو یہاں تو ماں باپ بیمار ہوتے تو آنکھ نہیں بھاتے، ہاں جب صحت مند ہے ماں باپ کما کے لاتے ہیں
یا کھلاتے ہیں، ماں پکا کے کھلاتی ہے جب تو کچھ غنیمت لگتی ہے، لیکن دوئی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ سے لوا کے کر لیتے. اب ماں کی بات اچھی نہیں لگتی، باپ دیکھا اچھا نہیں لگتا، کتنا ظلم ہے. حالانکہ حدیث شریف ہے کہ ماں باپ اگر ظلم بھی کرے تو بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. حکمت عملی سے یہ مسائل حل کر سکتے ہو، لیکن بڑا نازک معاملہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ والدین کی آج کل اطاعت سے بہت زیادہ وہ کتراتے ہیں. اپنے والدین کو ستانے والے اور شیطان کے درمیان جہنم میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. میں شیطان کو کتنا سخت عذاب ہوگا، ایک درجہ ایک گریڈ شیطان سے کم رہ جائے، اتنا سخت عذاب والدین کے نافرمان کو ہوگا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ معراج کی رات سرور کائنات کا ہے موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں سے لٹکا ہوا دیکھا. آپ کی خدمت میں کیا گیا کہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں. تو والدین کے حقوق سے بندہ سبک دوش ہو ہی نہیں سکتا. وہ لوگ غور کریں جو ماں کو بات بات پہ ڈانٹ دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، بڈھی ہو گئی ہے، ٹر کرتی رہتی ہے، کسی بات پہ سمجھتی نہیں ہے، کڑکڑ کرتی رہتی ہے ہر وقت، تجھے کیا پتا کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، یہ کرتی ہے تو وہ کرتی ہے. اس طرح کہنے والے ذرا اس روایت سے اندازہ لگائیں جو اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ارشاد فرمایا میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی بے شک اس نے اللہ اور رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اور فرمایا ماں باپ کے نافرمان کو جب اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. اور قیامت کے روز جہنم میں لوگوں میں سب سے زیادہ 3 شخصوں پر عذاب ہوگا: والدین کا نافرمان، زانی اور مشرک. تو اے میرے کمزور اور ناتوان اسلامی بھائیوں، میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ جلد تر بلکہ فوراً سے پیشتر اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے. اگر وہ ناراض نہیں بھی ہیں تو بھی وقتاً فوقتاً معافی مانگ لیجئے. ان کے قدم پکڑ کر ان کو راضی کرتے رہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو آپ کی کوئی بات ناگوار گزر جائے، وہ اپنے دل پر لے لیں اور آپ کی آخرت برباد ہو جائے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. تو جب جب موقع ملے ماں کے پاؤں چوم لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اور کم از کم روزانہ ایک بار تو والد کا ہاتھ بھی چوم لیا کرو. یہ اپنا وظیفہ بنا لو کہ روزانہ ایک بار اپنے والد کا ہاتھ چومنا ہے اور روزانہ کم از کم ایک بار جنت کی چوکھٹ کو چومنا. اور جنت کی چوکھٹ میں نے آپ کو بتا دی کہاں ہے. آپ کے گھروں میں تو، میرے گھر میں نہیں ہے. میری ماں تو دنیا سے چلی گئی. ماں مر جاتی ہے تو عرف عام میں کہتے ہیں کہ دعا کا دروازہ بند ہو گیا. اس سے غرض نہیں کہ ماں باپ بے نمازی ہیں، داڑھی مندے ہیں، فلم دیکھتا ہے، سنا ہے، یعنی اس سے ہمیں غرض نہیں. ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہیں، وہ کیسے بھی ہمیں ان کی تعظیم کا ثواب ملے گا. باپ بے نمازی ہے، جب بھی آپ ہاتھ چومو گے ثواب ملے گا. اسی طرح ماں بے نمازی ہے یا بے پردگی کرتی ہے، جو بھی کرتی ہے یہ ان کا بیٹر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے سب جائز ہے کیونکہ آپ کے ماں باپ نہیں. یہ وہ جانے، ان کے اعمال جانے، کیونکہ آپ کے ماں باپ ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے. تو اس لیے آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ان کے حق میں گڑ گڑا کر تڑپ تڑپ کر دعا مانگیں کہ ان کی اگر کوئی سی بے عملی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے. بے نمازی ہیں یا جو بھی گناہ وہ کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، مگر یہ نہیں کہ آپ ان کو جھاڑتے رہیں. ٹی وی بند کر دو، بے پردگی حرام ہے، میں ٹی وی اٹھا کر توڑ دوں گا، پھوڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اور باپ کو بولے کہ حرام روزی کمانا چھوڑ دو، سود کھاتے ہو. یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہے. اصلاح نرمی سے ہی کی جا سکتی ہے، عرض کر کے کی جا سکتی ہے، آرڈر کر کے نہیں کی جا سکتی. باپ اگر اولاد کو آرڈر کرے، حکم کرے تو باپ اس کا مجاز ہے، لیکن اولاد باپ کو یا ماں کو آرڈر نہیں کرتی، عرض کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سختی سے سمجھانے کو یوں سمجھو، ایک مثال کہ سختی کرنے سے اصل آ جاتی ہے ضد. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو سختی سے سمجھاؤ تو اس کی گھوم جاتی ہے، وہ اڑی پہ آ جاتی ہے، ضد پہ آ جاتا ہے. تو سختی سے سمجھانے کی مثال کو یوں سمجھو کہ کسی برتن میں آپ نے پانی بھرنا ہے،
तो पानी भरना चाहते हो, इससे पहले आपने बर्तन के पेंदे में सुराख कर दिया। सख्ती की मिसाल ऐसी है कि जिस बर्तन में पानी भरना है उसमें से पेंदे से आपने सुराख कर दिया। अब जाहिर है कि जब आप बर्तन में सुराख कर चुके, अब लाख पानी डालो वो तो फेरेगा नहीं। तो इसी तरह किसी को झाड़ दिया, लिताड़ दिया और फिर मतलब उसको आपने मतलब कहा ये करना पड़ेगा, तो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी, वो उसको समझ में नहीं आएगी। मसलन शर्म नहीं आती तुझे, फिल्में देखता है जलील कहीं का, दाढ़ी मुंडाता है फासिक कहीं का। अगर इस तरह आप कहो तो लाजमी बात है वो, अगर उसकी शैतान देखा देगा तो नमाज पढ़ता वो भी छोड़ देगा। यार मुरानो लोग ऐसे मतलब टेढ़ी बातें करते। मैंने कोई जो अल्फाज है वो शरीयत के खिलाफ नहीं थे, ये बताऊंगा, कहीं आप ये नहीं समझिए गालियां देता है, तो गालियां नहीं कहते है ना। तो बहरहाल ये कि जो कबीरा गुनाह अल्लाह ऐलान करते हैं, अलानिया दाढ़ी मुंडा तो फासिक तो है शरण, लेकिन ये कि मतलब अंधे को भी आजकल हाफिज जी कहते हैं, आपको तो पता है, अंधे वंदा को समझ में कभी भी नहीं आएगा, उसकी घूम जाएगी। तो इसलिए नरमी, ठीक है ना। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे साईं भाइयों, मैं सच कहता हूँ, अगर आपको दुनिया और आखिरत बेहतर बनानी है, अपने माँ बाप से मत निकालो। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया।